ناظرین، ہمارے ملک میں پہلے سونا تو بہت مہنگا تھا، لگتا ہے کہ اس کو ایک اور کموڈیٹی جو ہے نا بہت ہی سخت کمپٹیشن میں آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے اس سے بہت جلد آگے نکل جائے، اور وہ ہے ٹماٹر۔ جی ہاں، ٹماٹر اس وقت پاکستان میں 700 روپے پر کے جی بک رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہ بہت جلدی 1000 کو ہٹ کر جائیں گے اگر ہم نے ٹماٹر کا استعمال کم نہ کیا یا اس کی سپلائی کو نہ بڑھایا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب آپ 700 روپے کلو والا ٹماٹر خرید کے اپنے سالن میں ڈالتے ہیں تو وہ اس سالن کو کھاتے ہوئے کیا فیل آئے گی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں بالکل، وہ تو بڑا مقدس سالن ہے اور مہنگا بھی ہوگا میرے خیال، مہنگا سالن ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ٹماٹر اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھے ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھایا جائے، جو ٹماٹر خریدیں وہ خریدیں، ہم لوگ نہ خریدیں۔ لیکن یہ بہرحال یہ بڑی تشویش کی بات ہے، لیکن اس کا ایک حل ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے، ٹماٹر 17 روپے کلو ہو جائیں گے۔ آج سے چند سال پہلے جو وزیر خزانہ تھے اور اسی طرح ملک میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، ٹماٹر 400-500 روپے کراس کر گئے تھے، تو ٹی وی پہ وہ انٹرویو لے رہا تھا تو اس نے ٹماٹر کی بات کی تو حفیظ شیخ نے کہا، وزیر خزانہ صاحب نے، اس نے کہا کیوں آپ کیا بات کر رہے ہیں، ٹماٹر تو 17 روپے کلو ہے۔ تو یہ اس وقت بڑی بات وائرل ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹماٹر کو دوبارہ 17 روپے لانے کے لیے ایک اقدام تو یہ ہو سکتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے، وہ خود بخود ٹماٹر 17 روپے پہ آ جائے گا۔ ایک دفعہ مشرف صاحب نے بھی ٹماٹر کے بارے میں ایسی بات کی تھی۔ دیکھیں یہ جو ٹماٹر ہے یہ حکمرانوں تک جا کے ان کو بچتا ہے۔ ان کو یاد جب ٹماٹر بہت مہنگا ہوا تو مشرف صاحب نے کہا کہ جی وہ آف سیزن ایک سبزی ہے تو وہ مہنگی تو ہوگی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ٹماٹر نہیں ہے تو آپ لیمو ساتھ وہ ڈالیں، تو وہ اس سے جو ہے نا وہ جو کھٹاس ہے وہ ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا حل کوئی نہیں، متبادل کوئی نہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ تیسری چوتھی دفعہ جو اقتدار میں آئی ہے، تو ہم نے مطلب ہے کہ کسی بھی آپ کسان سے یا زراعت سے متعلق آدمی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو ایک چیز پہ تو میرا خیال ہے کنسنسس ہے، ان میں سے ہر بندہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ان کی کسان دشمن پالیسیز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو کسان کسی نہ کسی حوالے سے ایک پرابلم میں تو آتا ہے۔ یہ تو ہم 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ آئندہ بھی جب تک ان کی حکومت رہے گی ہم دیکھتے رہیں گے۔ خاص طور پہ یہ جو موجودہ رجیم ہے اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر جب تک وہ گندم کی پرائس کم تھی انہوں نے 22 روپے سے زیادہ اس کی قیمتیں خرید نہیں بڑھائی، کسان نے مجبور ہو کے 2200 روپے پہ بیچ دی، اور پھر اس کے بعد وہ چلی گئی ہولڈرز کے پاس اور ملوں کے پاس اور سرمایہ داروں کے پاس، اور جب وہاں پہ چلی گئی تو حکومت نے ریٹ 2200 سے 3500 روپے کر دیا۔ تو یہ سراسر صریحاً کسان دشمنی والی پالیسی ہے جو کہ مطلب پنجاب حکومت نے اپنائی تھی، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ ٹماٹر کے بارے میں بہرحال چھوٹے موٹے تو نہیں، 4-5 فیکٹرز بہرحال ذہن میں رکھنے چاہیے۔ نمبر 1 سیلاب آیا، پتہ نہیں کتنی فصل بہی اور جن علاقوں میں سیلاب آیا، میرے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے لیکن گمان ہے کہ شاید ٹماٹر کی فصل۔ ہاں جی، یہ اس پہ جو اس پروگرام سے پہلے میں نے ریسرچ کی، اس کے مطابق جو ٹریڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو افغانی اور ایرانی سپلائی بند ہے، دوسرا بارشوں سے فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے، بلوچستان میں اس کی کم کاشت ہوئی ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب ہر طرف سے ٹماٹر کے خلاف سازشیں ہی ہو رہی ہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہوا کرتی تھی جو پچھلے کچھ سالوں سے خیر نہیں ہو رہی، ہم دیکھتے تھے واگا سے انڈیا سے ٹرک آیا کرتے تھے، اس میں پیاز ٹماٹر اور اس طرح کی کموڈیٹیز ہوتی تھیں، تو اب وہ ایک تو انڈیا سے بھی نہیں آ رہا، نہ افغانستان ایران سے آ رہا ہے، تو جو ہماری سپلائی دائیں بائیں سے آتی تھی ایک تو وہ رکی ہوئی، ہماری اپنی سپلائی اس کو سیلاب میں بہہ گئی ہے۔ دوسرا پاکستان از اے نون کنٹری فار نان ایگزسٹنٹ جو سپلائی چین ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر کوئی آن ہز اون ٹرک کرتا ہے اور منڈی سے اٹھاتا ہے اور کہیں اور بھیج دیتا ہے۔ جس طرح سپلائی چین کے ڈیولپڈ سسٹمز ہیں دنیا میں، اس طرح پاکستان نہیں ہے۔ انڈیا بھی ایسے ہی ہے، انڈیا میں بھی سپلائی چینز نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، تو یا چلے پاکستان سے بہتر ہوگا، لیکن بہرحال ہمارے کبھی کسی نے کوئی سپلائی چین کے اوپر کام نہیں کیا، کبھی کوئی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنی۔ میاں نواز شریف صاحب کا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جلسہ کیا اور بڑا کریڈٹ لیا، یہ پچھلے دور کی بات ہے، اس والے کی نہیں، پچھلے کی، جب وہ پرائم منسٹر تھے 2013-14 والے کی بات ہے، ایسے 10-11 سال پہلے کی۔ انہوں نے بڑے کریڈٹ لینے کے انداز میں کہا کہ ہم نے آلو 5 روپے کلو کر دیا ہے۔ اب کوئی میاں صاحب سے یہ پوچھے کہ آپ
یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے کسان کو زندہ درگور کر دیا. وہ 5 روپے کلو اگر آلو ہو گیا تو وہ کسان کہاں جائے گا؟ تو اسی طرح کا اعلان مریم نواز نے بھی پچھلے دنوں کیا کہ ہم نے جو روٹی ہے وہ 15 روپے کی کر دی ہے اور گندم 2000 روپے کے ماؤنٹ بک رہی ہے. اب یہاں سے جو سستی روٹی کا مطلب یہی ہے کہ کسان کی کمر ادھر سے ٹوٹی. آپ نے کھاد کی قیمت تو کم نہیں کرائی, ان کی اریگیشن کے لیے جو ڈیزل ہے اس کا ریٹ نہیں کم ہوا, بجلی کے ریٹس کم نہیں ہوئے, لیکن گندم کی امدادی قیمت فکس نہیں کی پچھلے سال. اور اب یہ 2 سال کے بعد جب کسان گندم کی کاشت کو کم کر دیا ہے, اب اس سال حکومت نے پھر اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے گندم کی قیمت 3500 روپے پر ماؤنٹ کر دی ہے, جو کہ ابھی کم ہے. اس پہ کسان جو فارمر ہیں وہ اس پہ خوش نہیں ہے, کیونکہ ادھر سے تو کسی چیز کا ریٹ کم نہیں ہوا. لیکن گندم سے ہٹ کے ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بہت دلچسپ چیز سامنے آئی ہے کہ جی ہول سیل وہ کہتے ہیں, ڈیلر کہتے ہیں کہ جو ٹماٹر افغانستان سے آ رہا ہے وہ اصل میں ایرانی ٹماٹر ہے. پاکستان ذرا امریکی پابندیوں کی وجہ سے یہ بارٹر اور اس جو ایران کے ساتھ ٹریڈ تھی اس کو بہت ہی لمیٹڈ کر دیا ہے. تو اب جو ٹماٹر ہے وہ ہمارے پاس دوہری شہریت کا بن کے آ رہا ہے کہ وہ ایرانی ٹماٹر ہے, پھر افغانی بنتا ہے اور افغان سے پھر پاکستان آتا ہے. تو یہ ڈائنامکس بھی ٹماٹر نے ہمیں دکھا دیے. نہیں, ڈیفینیٹلی جب وہ ڈائریکٹ نہیں آئے گا اور کہیں سے گھوم کے آئے گا تو اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اگر وہی ٹماٹر افغانستان جاتا ہے اور پھر پاکستان آتا ہے تو اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. لیکن بات یہ کہ جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان کو کوئی لانگ ٹرم پالیسیز اس طرح کی بنائیں. یہ دیکھیں پاکستان میں جو کلائمیٹ کے ایشوز ہیں, سیلاب آنے ہیں, تو اب ہر سال تو یہ بڑا مشکل ہوگا کرنا کہ ہر سال جب بھی کموڈیٹیز کا شارٹیج ہو یا مہنگائی ہو تو آپ کہتے ہیں جی سیلاب آیا. تو بھائی سیلاب تو آنا ہے, اگلے سال بھی آنا ہے, اس کے اگلے سال بھی آنا ہے. تو اب آپ جو بھی پالیسیز بنائیں آپ اس لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں اور سپلائی چین کو ٹھیک کریں تاکہ پتہ تو لگے نا کہ کیا ہے. اور اگر فرض کریں کہ اس کے باوجود جو ہے چیزیں کم نہیں ہوتی تو پھر پراپر امپورٹ جہاں سے بھی سستی ہوتی ہے وہ کرنے کا بندوبست کریں. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے اور چیز میں اس پروگرام کے توسط سے FBR کو یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی ٹماٹر 1 کلو یا 2 کلو کی خریداری کرے اس کو ٹریک کریں اور اس کے اوپر ٹیکس چوری کا صحیح ایک مقدمہ بنتا ہے کہ کون ہے اس دور میں جو 2 کلو. یہ میں اس کنٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ FBR نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ٹریکنگ شروع کر دی ہے. تو وہ ایک آدمی اس نے کوئی 17 گاڑیوں کے ساتھ شوٹ بنوایا ہوا تھا, تو اس کے گھر FBR کی ٹیم پہنچ گئی کہ ہاں جی گاڑیاں نکالیں. اسی طرح ایک اور کوئی یوٹیوبر ہیں, انہوں نے کوئی 18-20 ملکوں کے سیر کے وہ ولاگ بنائے ہوئے تھے, ان کے اوپر بھی FBR کی ٹیم نے چھاپا مار دیا. تو اگر کوئی آدمی ہاتھ میں ایک ٹماٹر کا شاپر لے کے کھڑا ہو تو اس کے پہ بھی FBR کا ایک صحیح کیس بنتا ہے. بالکل. آج سے 10-15 سال پہلے چلغوزہ اسی طرح اچانک مہنگا ہونا شروع ہو گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ چلغوزہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر نکل گیا. ہم لوگ اپنے بچپن میں چلغوزہ کوئی ایسی مہنگی چیز نہیں تھی, بہت ہم لوگوں نے بچپن میں کھایا ہوا, لیکن آج کل کے بچے جو ہیں جو وہ چلغوزہ بیچارے نہیں کھا سکتے. تو اب میرا خیال ہے کہ ٹماٹر بھی چلغوزے والی فہرست میں چلا گیا اور یہ بھی چلغوزے جیسا ہی بس ہو گیا سمجھیں گے. اور اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وقت ٹماٹر 700 روپے کلو بک رہا ہے, لیکن اس کا جو بینیفٹ ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹرکل ڈاؤن وہ سارا جا رہا ہے امپورٹرز کو. لوکل جو فارمر ہے وہ اسی طرح پسا ہوا ہے. ملک میں جب بھی ٹومیٹو کی وہ کھیپ آئے گی, کراپ آئے گی, تو آپ دیکھنا کہ وہ پھر منڈی میں رول جاتا ہے اور وہ ریٹیلر کے پاس بھی کوئی اتنے خاص دام پہ نہیں بکتا, یعنی کہ کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اوپر سے جلتی کا تیل, وہ جلتی پہ تیل کا کام جو ہوتا ہے وہ حکومت ڈالتی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے دور میں ٹماٹر 20 روپے کلو ہو گئے. تو کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس مہنگے ٹماٹر کی وجہ سے. نہیں بالکل, وہ سپلائی چینز ہماری چونکہ ہے ہی نہیں, ڈیولپ ہی نہیں ہوئی, نہ کوئی پلاننگ ہے نہ کوئی سسٹم ہے, تو یہ ایسے ہی رہے گا. لیکن میرے عوام کے لیے, لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ ہم میں سے جس کے پاس اگر ہے تھوڑی سی جگہ کیاری چھوٹی موٹی لگانے کی تو لگا لیں, گھر میں لگا لیا کریں. ٹماٹر, دھنیا, پودینہ, ہری مرچیں, اس طرح کی چیزیں گھر میں لگا لیا کریں تاکہ آپ کچھ چیزوں میں خود کفالت کی طرف بھی جائیں اگر جس کے لیے پاسبل ہے. تو ناظرین, اب اس پروگرام کا اختتام اس بات پہ کہ جب آپ بازار جائیں اور ادھر سے 1 پاؤ یا آدھا کلو یا 1 کلو
ٹماٹر خریدیں تو ساتھ ایک گارڈ بھی لے کے جائیں تاکہ ٹماٹر کی سلامتی رہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.